بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سینٹر کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ کو جھٹلا کر اور سچ کی سربلندی اور اسلام کی خاطر کس طرح اپنی جان نچھاور کر دی۔ ایسی قربانی جو نہ آج تک کوئی دے پایا اور نہ ہی تک قیامت اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی کوئی دے پائے گا۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک پر سوار ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کی، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی سواری ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سوار بھی کیسا اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ امام حسن پشت مبارک سے لپٹ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ حسین سبت ہے اسبات سے۔ ہجرت کا 8واں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دہلانے والے سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچار اس طرح کھینچتا ہے، جہاں کلیجہ نوچنے والی آفتوں، بے چین ہو کر دیکھنے والی تکلیفوں نے دیندار دلوں کے بے قرار کرنے اور خدا پرست طبیعتوں کو بےتاب بنانے کے لیے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا ہے۔ یزید کا تخت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گندہ کرنا ان ناقابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے جن کو بیان کرتے کلیجہ منہ کو آتا اور دل ایک غیر معمولی بے قراری کے ساتھ پہلو میں پھڑک جاتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور اپنی ذلیل عزت کی ترقی اس امر میں منحصر سمجھی کہ اہل بیت کے مقدس و بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار رنگے۔ اس کا پہلا حملہ سیدنا امام حسن پر چلا۔ جادہ و زوجہ امام علی مقام کو بہکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کئی بار زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کے اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ پھر جانے والے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو، صفیحان کوفہ سے ڈرتے رہنا۔ بے شک امام علی مقام کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے ہی مشہور کر رکھا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید نے اپنے ناشاد دل کو خوش کر لیا، اب اس شکی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی۔ مدینہ کے صوبے دار ولید کو خط لکھا کہ حسن اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے۔ ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں اور ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں، حسین سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد فرمایا، مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، اور خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔ یہ فرما کر واپس تشریف لائے۔ یزید نے ولید سے کہا، خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید بولا، مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو۔ مجھے تمام جہاں کے مالک و مال کے بدلے میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل منظور نہیں۔ میرے نزدیک حسین کے خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ مردار نے منافقانہ طور پر کہہ دیا، تو نے ٹھیک کہا۔ دوبارہ آدمی آیا، فرمایا صبح ہونے دو، اور قصد فرما لیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے ما اہل و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ یہ رات امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منورہ میں گزاری کہ آخر تو فراق کی ٹھہرتی ہے،
چلتے وقت تو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گود سے لپٹ لیں، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ امام آرام میں تھے کہ خواب دیکھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور امام کو کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں، حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں اور وہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ ہو رہی ہے اور سامان سفر درست کیا جا رہا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی اور قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ جس قدر یہ بابرکت قافلہ نگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش سے ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ جب اہل کوفہ کو یزید کی تخت نشینی اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جانے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلمان بن سعد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر عرضی لکھی کہ تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرف کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ چنانچہ امام مسلم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پھر ابن اشت سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دو تاکہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ کوفیوں نے کچھ ایسا از خود رفتہ بنا لیا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقرعید کی 8ویں تاریخ کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے کا خلاف کیا اور جانے سے مانا آئے، فرمایا جو ہونی ہے ہو کر رہے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا اور عرض کی، کچھ دنوں تامل فرمائیے اور انتظار کیجیے، اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو باہر نکال کریں تو جانیے کہ ایک نیک نیت سے بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں ہرگز وہ حضور کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پھر آئے اور فرمایا، بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا، اور آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھیے یا عراقیوں کو لکھیے کہ وہ ابن زیاد کو نکال دیں۔ اگر ایسا ہو جائے تشریف لے جائیے، اور اگر تشریف ہی لے جانا ہے تو یمن کا قصد فرمائیے کہ وہاں قلعے ہیں، گھاٹیاں ہیں، وہ ملک وسیع زمین رکھتا ہے۔ غرض ادھر تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، ادھر ابن زیاد نے ناکہ بندیاں کرا دیں اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا، اور اب یہ قافلہ اور آگے بڑھا تو ابن اشس کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے۔ مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا، ہم کسی صورت پلٹ کر واپس نہیں جائیں گے، نہ حق خون کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع شراف سے آگے بڑھے۔ چلتے چلتے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت فرما کر پہاڑی کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس آ جاؤں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق کو ان کے اہل کے لیے پہنچا لو تو خدا کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلے میں اولا و امر ہونے کے مستحق ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہنچاؤ اور اپنے خطوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔ اور نے عرض کی واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد، میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم گیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔ فرمایا تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور۔ پھر ہمراہیوں کو حکم دیا کہ واپس چلیں، اور نے روکا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے کیا چاہتا ہے؟ اس کے بعد شہر کوفہ کے رئیسوں کو بھاری رشوت سے توڑ لیا گیا اور ان کی تھیلیوں کو روپیوں اشرفیوں سے بھر دیا گیا، تو وہ یک زبان حضور کے مخالف ہو گئے۔ فرمایا میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے؟ کہا قتل کیے گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور فرمایا کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے، الہی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ رما بن عدی نے عرض کی آپ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں، اگر حر کی جماعت ہی آپ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفے میں دیکھی تھی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں ایک خواب دیکھا، جاگے تو ان للہ و انا الیہ راجعون فرماتے ہوئے اٹھے۔ فرمایا خواب میں ایک سوار دیکھا، کہہ رہا ہے لوگ چلتے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں، میں سمجھا کہ ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔ جب نینوی پہنچے ایک سوار کوفے سے آتا ملا، اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا اور لکھا تھا حسین پر سختی کر، جہاں اتریں میدان میں اتریں، پانی سے دور ٹھہریں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ مجھے خبر دے کہ تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی۔ یہ سارا ماجرا حر نے حضرت امام حسین کو کہہ سنایا۔ مشرقی کناروں سے اندھیرا بڑھتا آتا ہے، وقت کے گزرنے اور بول چال کے موقوف ہو جانے نے سناٹا پیدا کر دیا ہے اور رات اور بھی بھیانک ہو گئی ہے۔ سونے والے لمبیاں تانے سو رہے ہیں، نیند کا جادو زمانے پر چل گیا ہے، حر کے لشکر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے۔ امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے باندھا رکھا تھا بار کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو سوار کرایا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اس اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ عمرو بن سعد اپنا لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ اسے ابن زیاد نے کفار ولیم کے جہاد پر مقرر کیا اور فتح کے صلے میں حکومت رے کا فرمان لکھ دیا تھا۔ امام مظلوم کی خبر پائی، کہا ادھر کا قصد ملتوی رکھ، پہلے حسین سے مقابل ہو، فارغ ہو کر ادھر جانا۔ کہا مجھے معاف کرو، کہا بہتر، مگر اس شرط پر کہ ہمارا نوشتہ واپس دے۔ اس نے ایک دل کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا، سب نے ہی ممانعت کی، اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے ماموں، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گنہگار نہ ہونا۔ اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا سے حسین کا قاتل ہو کر ملے۔ کہا نہ جاؤں گا۔ آخر کار قتل امام مظلوم ہی پر رائے قرار پائی۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر پانی بند کیا۔ ایک رات امام نے بلا بھیجا۔ امام نے سمجھایا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ۔ کہا میرا گھر ڈھایا جائے گا، فرمایا اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ کہا میری جائیداد چھین لی جائے گی، ارشاد فرمایا اس سے اچھی عطا فرما دوں گا۔ 3-4 رات یہی باتیں رہیں، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔ حالانکہ امام نے یزید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا بہتر ہے۔ شمرزیل جوشن بولا کیا یہ باتیں مانے لیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر حسین
بے تیری اطاعت کیے چلے گئے تو ان کے لیے عزت و قوت ہوگی اور تیرے واسطے ذلت۔ ابن زیاد نے کہا تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر ہے اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے حسین کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان سے دستکش ہو، یا امید دلائے اور ڈھیل دے، یا ان کا سفارشی بنے۔ دیکھ، حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہے، اگر مان لے تو متی بنا کر بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد کا خط دیا تو انہوں نے کہا مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی، حسین ہرگز تو اطاعت قبول کریں گے ہی نہیں، خدا کی قسم ان کے باپ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ محرم 61 ہجری کی 9ویں تاریخ ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے لخت جگر کے سینے پر دست اقدس رکھے فرما رہے ہیں، الہی حسین کو صبر و اجر عطا فرما، اب عنقریب ہم سے ملا چاہتے ہو۔ جوش مسرت میں امام کی آنکھ کھل گئی، ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خیال اور پسماندگوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی، چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ لشکر امام علی مقام کی طرف سے مقابلے کی تیاری کے لیے سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور تنابوں سے تنابیں ملا دیں۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔ اس کے بعد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے۔ میں نے بخوبی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی رہیں۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے تمہارے قدموں پر فدا کر دیں گے، تم پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو تمہارے بعد ہو۔ مسلم بن اوصبا اسدی نے عرض کی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں۔ خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ ہونے والے واقعے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچی۔ صبر نہ ہو سکا اور بےتاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑی، اے حسین، اے گزرے ہواؤں کی نشانی اور پسماندگوں کی جائے پناہ، پھر غش کھا کر گر پڑی۔ اللہ اکبر! آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا اے بہن، اللہ سے ڈر اور صبر کر، جان لو کہ سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ روز عاشورہ کی صبح آتی ہے اور جمعے کی سیر معاشرزہ منہ دکھاتی ہے۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ عطر سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں، 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ حکم دیا کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائیں۔ شمر مرتق نے کہا ہم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ حبیب بن مظہر نے فرمایا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دہ نہ ہوا تو نام لے کر فرمایا اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابجر، اے قیس بن اشت، اے زید بن الحارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ سب مکر گئے۔ فرمایا ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ زہیر بن کین ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے۔ کوفیوں نے کہا جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر لیں، یہ متی بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس پر شمر نے ایک تیر مار کر کہا چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔
10 محرم کے اس روز مقام کربلا پر امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ میدان کربلا میں ظلم کی داستان رقم کرنے کے بعد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد جب سر مبارک ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ دوستو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک درد بھری داستان ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کی سربلندی کے لیے ایک تاریخ رقم کر دی۔ اسلام میں عاشورہ کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی روز انہیں پیدا کیا گیا، اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔